بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میت کا جنازہ نہ اٹھ جائے تو محلے کے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، یعنی صرف میت کے گھر میں نہیں بلکہ محلے کے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے اور کوئی کھانا وغیرہ نہیں بننا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو جواب حاضر خدمت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں، جو دلداری کر سکتے ہیں، اس مشکل گھڑی میں جو ہم ان کے کام آ سکتے ہیں ہم ان کے کام آئیں، ان کا غم بانٹیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور اسی طرح کھانا بھی انہیں پیش کریں۔ یعنی جب تدفین ہو جائے، جنازہ اٹھ جائے اور اس کے بعد کھانا جو ہے ہم ان کی خدمت میں پیش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ بھی فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ شدید مشکل میں ہیں، انہیں صدمہ پہنچا ہے، تو اس وقت ان کا ذہن کو کھانے وغیرہ کی طرف نہیں جا سکتا، وہ صدمے سے نڈھال ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام آپ کریں۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کھانے کا انتظام کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو کھانا پیش کیا۔ لہٰذا مستحب یہی ہے کہ جس کے ہاں فوتگی ہو تو محلے والے ان کا خیال کریں اور کھانا ان کے گھر میں پہنچائیں، اور تاکہ کم سے کم جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہ لوگ کھانا پکانے کی زحمت سے بچے رہیں، اور ان کی دلداری بھی اسی طرح ہے، اور یہ ہمارا اخلاقی دینی ملی فریضہ بھی ہے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات کہ پورے محلے میں کہیں بھی چولہا نہ جلے یا پورا محلہ جو ہے وہ جب تک جنازہ نہ اٹھے کوئی کھانا نہ بنائے، تو یہ بات ہم نے بہت تلاش کی تو ہمیں نہیں ملی کہیں کہ کسی جگہ ایسا حکم شریعت مطہرہ کے اندر دیا گیا ہے۔ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، اور فتوے کے اندر حوالے ہیں، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کا حوالہ موجود ہے، اور فتاوی شامی کا حوالہ جو ہے وہ فتوے کے اندر موجود ہے۔ فتویٰ ملاحظہ۔